کہ ابتدائی 33 سال ابتدائی، یہ جوانی کا عالم ہے۔ ہمارے ہاں 16-17 سال کا بچہ سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت دیکھیں یا مجدد پاک کی سیرت، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں مسند تدریس پر فیض تھے۔ ہم اپنے بچوں کو ابتدا میں کیا پڑھاتے ہیں پتہ ہے ہمیں؟ تو آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کی۔ آپ کا نام احمد اور ابو کا نام احد، عبد الاحد، کتنے کمال، فاروقی خاندان ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے جب آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا، دین اسلام کا پرچار کیا، تو مختلف قسم کے لوگ تھے، عجیب و غریب قسم کے معاملات تھے۔ مسلمان دین اسلام سے، قرآن و سنت سے دور تھے۔ کیوں دور تھے؟ یہ آپ اندازہ کریں کہ 1582 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، یہ 2026 ہے، میں 1582 کی بات کر رہا ہوں۔ اس دور کی بات ہے کہ مسلمان حکمران اور عوام اپنے ذاتی مفادات کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے تھے، یہاں تک کہ حکمران جو تھے وہ غیر مسلم خواتین سے شادیاں کر رہے تھے۔ راجہ سنگھ کو آرمی چیف بنا دیا، علماء سو وہ ان کے ساتھ ہو گئے، ان کو کوئی دین اسلام کا پتہ، خواہشات نفس ان کا دین تھا۔ اکبر نے 1582 عیسوی میں دین الہی اور دین اکبری کا یہ نام دے دیا، دین الہی اکبر شاہی، یہ نام دیا اس نے، ایک نیا دین بنوا دیا اور لوگوں کو زبردستی گھسیڑنے لگا کہ آپ اس کا راز ہو۔ کیا کرتا تھا، اس کے اندر کیا بربادی تھی، غور سے سنیں، موجودہ حالات پر بھی نظر رکھیں۔ کلمہ یوں پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ معاذ اللہ۔ زمین بوسی کے نام پر اسے سجدہ کیا جاتا تھا کہ وہ جو بھی آتا اس کو سجدہ کرتا، نہیں کرتا تو پھر اس کو سزا دیتا سختی کے ساتھ۔ گائے کو ذبح کرنے پر پابندی عائد ہو گئی کہ کوئی گائے ذبح نہیں کرے گا، یہ ہندوؤں کی ہے نا۔ سور کے گوشت اور شراب کو حلال قرار دیا، سریا، اور خواتین کی بے پردگی عام ہو گئی اور پردہ کرنے پر پابندی لگی باقاعدہ۔ اب سنتے جائیں اور موجودہ حالات پر بھی دیکھیں، شرابوں کے لائسنس مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے؟ ہم کہاں کھڑے؟ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، عورت کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اس وقت یہ اکبر بادشاہ کی حرکتیں تھی کہ غیر مسلموں پر جو شرعی طور پر ٹیکس ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، داڑھی پر اور دیگر شعائر اسلام کا سریعام مذاق اڑایا جاتا تھا۔ داڑھی شریف رکھنے والے کو تو سریعام بالکل تحت ناز کر دیتے تھے، اتنا مذاق اڑایا جا رہا۔ اسلامی ہجری کیلنڈر کو ختم کر کے ایک نیا کیلنڈر رائج کیا گیا۔ ہندوؤں نے کئی جگہ مساجد کو، دینی مراکز کو جو ہے وہ ختم کر کے وہاں انہوں نے اپنے اپنے گرجا گھر وغیرہ بنا لی، عجیب و غریب قسم کے ان کی خطرات تھی۔ اس خطرناک ترین صورتحال میں ایک فاروقی نسل کا ایک ایسا بندہ اٹھا جس کو مجدد الفسانی امام ربانی کے نام سے دنیا جانتی ہے، شیخ احمد سرہندی کے نام سے جانتی ہے۔ اکیلے تنہا اٹھے اور انہوں نے کایا پلٹی اور دین اسلام کو ایسے بلند کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے نہیں کہتے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، یہ گردنوں کو سیدھا رکھنا، صرف رب کی بارگاہ میں جھکانا، یہ سستا نہیں ہے۔ پھر جانوں کی بھی بازی ہیں اور عزت کی ساری چیزیں پھر حضور پر اور دین پر قربان کرنی پڑتی ہیں، پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مخلص تھے، صوفی تھے، تقوی والے تھے، لالچ کما تو نہیں تھی، آپ کی شہرت بڑھتی گئی۔ وہ مالک ہے جس کو عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ مالک ہے۔ بڑے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے شاگرد بنے، آپ کی تعلیم و تربیت پر آئے، طائب ہوتے گئے اور سارا کچھ، ساری مشقتیں، جیلوں کے اندر بند ہوتے گئے، جیلیں بھر گئی مسلمانوں سے، جیلیں بھر گئی سارے کا سارا۔ حضرت مجدد پاک کو خود اکبر نے اپنے دربار میں بلا لیا، ان کو کسی نے کان میں بھرا
کہ یہ لوگوں کے عقائد معاملات ہمارے کے خلاف کرا رہے ہیں. آپ کو بلوایا یہاں تک کہ بتایا کہ وہ آپ کو سجدہ بھی نہیں کرنے دیتا، نہ خود کرتا ہے، نہ کسی کو کرنے دیتا ہے. جب آپ کو بلوایا آپ آئے، نہ سلام کیا نہ کچھ. تو بادشاہ نے پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سلام. انہوں نے کہا جی مجھے پتا تھا آپ نے سلام کا جواب نہیں دینا، سلام مسلمان کو کیا جاتا ہے، غیر مسلم کو. اور سجدہ صرف اور صرف یہ سر جھکتا ہے تو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. توحید کا عالم بلند کرنے والے یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ یہ صرف اور صرف میں اپنے رب کی بارگاہ میں. بادشاہ نے کہا زبردستی، بڑے اپنے طاقتور فورس، ان کو کہا کہ ان کو زبردستی میرے سامنے جھکو. آپ نہیں جھکے، آپ نازک اور نرم طبیعت کے. آپ کو پتہ ہے جو اللہ والے صوفی ہوتے ہیں نا، ان کے جلد جسم بہت نرم اور نازک ہوتا ہے. جب انہوں نے سختی کی، سرزنش کی، جھکے تو نہیں، لیکن آپ کے ناک سے خون بہنے لگا. یہاں تک کہ پھر کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ آگے دروازہ ایسا لگاؤ، اس کا دروازہ چھوٹا ہو، یہ گزرتے ہوئے جب ٹیڑھا نیچے سر کرے گا دنیا کے، اور میری نظر میں یہ ہوگا کہ یہ میرے سامنے جھک رہا ہے. آئے ہائے ہائے، مجدد تو مجدد ہوتا ہے نا، جو اللہ کا ولی ہو. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، جو اللہ کے فیض اس کی عطا سے دیکھنے والا ہو، اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہو. جب دروازہ لگایا تو بلوایا گیا، آپ آئے تو پہلے آپ نے اپنا قدم اندر کیا، پھر سر مبارک کیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا